بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ تعالی، احد ایک ہے، اللہ اللہ تعالی، الصمد بے نیاز ہے، لم نہ یلد اس نے جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، ولم اور نہ ہی یکن ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ اخلاص کو تفسیر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کا جو اصل میسج ہے وہ اس سورہ اخلاص میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ذات اور صفات میں واحد اور ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا ایک رکوع اور 4 آیات ہیں۔ اخلاص جو ہے اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضامین کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ اس میں آیا ہوتا ہے تو اس کا عنوان دے دیا جاتا ہے اس صورت کا، مگر اس لفظ جو ہے اخلاص کہیں بھی نہیں آیا، اور یہ اس کے معنی کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا تو وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ملتی ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ کسی اجنبی شخص سے جب بھی تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے کہتے تھے کہ اپنا نسب بتاؤ کہ تمہارا نسب کیا ہے۔ ان کے ہاں تعارف حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو دریافت کی جاتی تھی وہ کسی کا نسب نامہ ہوتا تھا، اور وہ اسی کی وجہ سے کسی قبیلے سے تعلقات اپنے بناتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے، تو انہوں نے کہا، انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی نے، اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ یہ طبرانی کی اور بہقی کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت ملتی ہے، اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف اور ہوئی بن اخطب وغیرہ شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ یہ بھی بہقی کی روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور کئی روایات ملتی ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے ابوالقاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم علیہ السلام کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، اور آسمان کو دھوئیں سے، اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔
ایک اور دوسری روایت عامر بن طفیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف۔ تو عامر نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، یعنی ان کے بت جو تھے انہی کسی نہ کسی چیزوں سے بنے ہوئے ہوتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ اس طرح ہی پوچھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ پھر ایک اور روایت ملتی ہے، ضحاک اور قتادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ محمد اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنی صفت تورات میں نازل کی ہے، آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، کس جنس سے ہے، سونے سے بنا ہے یا تانبے سے یا پیتل سے یا لوہے سے یا چاندی سے، اور کیا وہ کھاتا اور پیتا ہے، اور کس سے اس نے دنیا وراثت میں پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو ان تمام روایات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے۔ اور یہ سوال جب مکہ کی قریش نے، مشرکین نے آپ سے کیا تو اس کے جواب میں بھی یہ صورت سنائی گئی، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کبھی جب یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے اسی نوعیت کے جب سوالات کیے تو ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ یہی جواب میں آپ صورت سنا دیجئے۔ اور یہ مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا وہ رب کیسا ہے جس کی بندگی عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اور ایک اور ثبوت اس کا ابتدائی دور کی نازل شدہ صورت ہونے کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا جو تھا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا، احد احد پکارتے تھے، تو یہ لفظ اسی صورت کا ہے، یعنی یہ اس وقت ابتدائی دور میں ہی نازل ہو چکی تھی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے۔ اس وقت دنیا میں کس طریقے سے لوگوں کے تصورات تھے، یعنی بت پرست جو مشرکین تھے وہ ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے ہوتے تھے اور شکل، صورت اور جسم بھی رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل بھی چلتی تھی، اور کوئی دیوی بے شوہر کے نہیں تھی اور دیوتا بے زوجہ کے یعنی بغیر بیوی کے نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی، اور ان کے پرستار ان کے لیے یہ سارے انتظامات کرتے تھے، ان کے لیے کھانا پینا لا کر رکھتے تھے۔ اور مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی بھی قائل تھی کہ اللہ انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار بھی ہوتے ہیں۔ اور عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا ہی تو ضروری رکھتا تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصے دار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا، وہ ٹہلتا بھی تھا، انسانی شکل میں نمودار بھی ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا، اور ایک عدد بیٹے عزیر کا بھی باپ تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی، آتش پرست تھے اور سابی ستارہ پرست۔ اس حالت میں جب اللہ واحد لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور سوالات پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کہ کس قسم کا، جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ تو وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کیسا ہے۔
قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایک ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی بھی گنجائش اس میں باقی نہیں رکھی۔ یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کرواتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے توحید کو 4 ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مسند احمد اور طبرانی میں یہ روایات آئی ہیں۔ اور مفسرین نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بھی کی ہیں، مگر سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن کریم جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدوں پر ہے، ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ اور چونکہ سورہ میں خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ملتی ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، اور یہ بعض دوسری کتب حدیث میں بھی نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرات کو ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے مجھے اس کا پڑھنا بہت محبوب ہے، یعنی مجھے سورت سے محبت ہے، رحمان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں اس وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ تو گویا اس کا پڑھنا، اللہ کی صفات کو بیان کرنا، گویا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے انسان کے لیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے اور پھر کوئی اور سورت تلاوت کرتے۔ لوگوں نے ان پر اس بات پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یا تو صرف اسی کو پڑھو اور یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں، یعنی تم کسی اور کو اپنا امام بنا لو۔ لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کار معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر مانے ہے، کس وجہ سے تم یہ بات قبول نہیں کرتے، تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی اہم سورت ہے یہ کہ اس کو کثرت سے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ اب اس سورت کو تھوڑا سا آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا۔ اولین مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ ہی سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ آپ کا رب کون ہے، کیسا ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیے اور ان کو سنا دیجئے، بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے،
اسے بھی جب کوئی اس بارے میں سوال کرے تو یہی کہنا چاہیے جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہی بتا دینا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، یعنی جس رب سے تم تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو میرے رب سے، تو وہ تو اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہی ہے۔ اور یہ ان سوال کرنے والوں کو پہلا جواب دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نیا رب نہیں ہے، میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آیا ہوں کہ جس کی عبادت کی میں تم سے کہہ رہا ہوں اور دوسرے معبودوں کو سب چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرو یا تم سے کروانا چاہتا ہوں، بلکہ تو یہ تو وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اور عربوں میں اللہ کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا، قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے تھے اور اپنے دوسرے معبودوں کے لیے اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے لیے نہیں بولتے تھے، دوسرے معبودوں کے لیے ان کے یہاں الہ کا لفظ بولا جاتا تھا۔ اور اللہ کے بارے میں ان کے عقائد کا اظہار اس موقع پر خوب اچھی طرح سے ہو گیا تھا جب ابرہہ نے مکے پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کے بت موجود تھے، بت 360 رکھے ہوئے تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے، گویا کہ وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور کعبے کو بھی وہ بیت الالہ نہیں کہتے تھے بلکہ بیت اللہ کہتے تھے اللہ کی نسبت سے۔ اور قرآن کریم میں مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں اس کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، چاند اور سورج کس نے مسخر کر رکھے ہیں، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اسی طرح زمین اور آسمان کی ساری آبادی، آسمانوں اور عرش کا مالک اور اقتدار کا مالک اور رزق دینے والا، پناہ دینے والا، سماعت اور بینائی کی قوتیں عطا فرمانے والا اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندے سے نکالنے والا، نظم عالم کی تدبیر کرنے والا، وہ ضرور ہر بات پہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ اور سمندروں میں جب طوفان آتا ہے تو پھر مصیبت آ جاتی ہے تو اس کے سوا پھر تم سارے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہو، اسی کو صرف پکارتے ہو، سب گم ہو جاتے ہیں، اور وہ بچا کر جب خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ ان کی ناشکری کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں پر جب سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، کیسا ہے، تو پھر جواب ان کو کیا دیا گیا، وہ اللہ، وہ اللہ ہے۔ تو خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے اس سے کہ تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم جانتے ہو، اور سخت وقت آنے پر دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر اسی کو مدد کے لیے پکارتے ہو، وہی میرا رب ہے، اس کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ تو اس جواب میں تمام اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، اور پھر اس سے سرے سے یہ قابل تصوری بات نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، اس میں پائی جانے والی تمام مخلوق کو رزق دینے والا، مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا، زندہ نہ ہو، سنتا نہ ہو، دیکھتا نہ ہو، قادر مطلق نہ ہو، علیم اور حکیم نہ ہو، رحیم اور کریم نہ ہو، اور سب پر غالب نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بتایا یہ گیا کہ وہ اللہ ہے اور ایک، یعنی واحد، احد ہے۔ عربی میں احد جو ہے وہ کسی طور پر بھی کسی دوسرے کے لیے، کسی شخص کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور نزول قرآن کے بعد یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی استعمال کیا گیا، دوسرے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یکتا اور یگانہ ہونا اللہ ہی کی خاص صفت ہے، موجودات میں سے کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی اس جیسا نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ مشرکین اور یہود کے سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ احد جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہے وہی اکیلا ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تنہا کائنات کا خالق ہے، تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر اور منتظم ہے، اپنی مخلوق کا رزق رساں ہے، اور آڑے وقت میں ان کی مدد بھی کرتا ہے، فریاد رسی بھی کرتا ہے،
اور انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس جنس سے ہے، کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے، اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا۔ اس لیے ان کے ان سارے سوالات کے جواب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک ہی لفظ احد میں اللہ تعالیٰ نے دلوایا کہ وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہی ایک اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی اللہ ہوگا، اور خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہے جس کا وہ فرد ہو، بلکہ وہ اکیلا خدا ہے، اکیلا اللہ ہے، اور کوئی اس کا ہم جنس نہیں ہے۔ اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، جس میں کسی حیثیت سے بھی کثرت کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا، اور وہ کسی اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے، کوئی شکل صورت نہیں رکھتا ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں رہتا ہے، وہ کسی چیز کے اندر نہیں پایا جاتا، اور نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کی کوئی اعضاء ہے، نہ اس کی کوئی سمت اور جہت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل بھی نہیں ہوتا ہے، تمام اقسام کی کثرتوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے، اور احد کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، نہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ لفظ صمد جو ہے بہت وسیع معنی لفظ ہے۔ صمد کی معنی قصد کرنا، بلند مقام پر بڑی ضخامت رکھنا، سطح مرتفع، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف سب حاجت کے وقت رجوع کریں، اور ہر چیز کا بلند حصہ، وہ جس شخص سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، ایسا شخص، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے میں فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، وہ سردار جس کی طرف سب حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں، دائم یعنی ہمیشہ رہنے والا، بلند مرتبہ، ٹھوس جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو، اور جس میں سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو، یعنی سیلڈ ہے، اور وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس بھی نہ لگتی ہو، یعنی انسانی احتیاجات بھی جس کو لاحق نہ ہو، ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو، جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ صحابہ کرام میں سے بھی اس کے بارے میں جن لوگوں نے تفسیر کی ہے، صحابہ اور تابعین اور اہل علم نے، تو حضرت علی اور اکرمہ اور کعب احبار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول ہے صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ایک اور قول ہے وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم اور بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اکرمہ کا قول ہے کہ وہ جس میں سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ سدی کا قول ہے کہ مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ جس کا قصد کریں اور مصائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کریں۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ ربیع بن انس وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو۔ مقاتل بن حبان کا قول ہے کہ وہ جو بے عیب ہو۔ ابن کسان وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو۔ حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں جو باقی رہنے والا اور لازوال ہو، اور وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ زجاج کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلے فقرے میں فرمایا کہہ دیجئے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، واحد یکتا ہے۔ پھر کہا اللہ الصمد، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ احد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ صمد جو ہے وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ صمدن کہنے کے بجائے اللہ الصمد کہا گیا کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ ہی ہے،
مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے اور لازوال نہیں ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ مشرکین نے چونکہ ہر زمانے میں انسانوں کی طرح خداؤں کو بھی ایک جنس ہی شمار کیا، اور پھر ان کے یہاں بھی شادی بیاہ اور اولاد کا سلسلہ بھی ان کے یہاں چلتا رہا، تو اسی جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالاتر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی۔ قرآن کریم میں ان کی اس عقیدے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بعض نے اللہ کا بیٹا بھی قرار دیا اور متبنہ بھی قرار دیا، یعنی لے کر پالا ہوا بیٹا، لے پالک جس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان تمام چیزوں کی جڑ کاٹ دی گئی احد اور صمد کہنے کے بعد میں، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو تمام شبہوں کی گنجائش ختم ہو گئی یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں قطعی طور پر صاف صاف فرمایا۔ سورہ نساء میں انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو۔ تو اس آیت سے ان تمام لوگوں کے عقیدوں کی تردید کر دی گئی جو اللہ کے لیے نسبی اولاد یا پھر متبنہ یعنی لے پالک جو لے کر بچہ پالا جاتا ہے اس کو تجویز کرتے ہیں یا اولاد تجویز کرتے ہیں، اور اس کے غلط ہونے کی یہاں پر تمام دلائل اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں دیے ہیں، اور یہ سورہ اخلاص کی بہترین تفسیر ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اصل میں کفو یہاں پر جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں نظیر یا مشابہ یا مماثل یا ہم رتبہ مساوی، یعنی نکاح میں بھی جب دیکھا جاتا ہے کہ کفو لفظ ہم بولتے بھی ہیں کہ اس سے مقصود ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کے جوڑ ہوں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے مانند ہو، یا اللہ کا ہم مرتبہ یا ہم پلہ ہو، یا اللہ کی صفات جیسا ہو، افعال میں اختیارات میں، یا اس سے کوئی مشابہت رکھتا ہو، یعنی اللہ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے والا اور بہترین عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔